یار ابو بکر تو ابو بکر ہے، کیا ابو بکر کا کہنا، ابو بکر کا انداز ہی نرالا ہے۔ مختصر وقت میں اپنے بات کو سمیٹتا ہوں، چنانچہ ایک واقعہ آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر سے ملنے کے لیے آئے، ویسے جیسے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں۔ دیکھا کہ ان کے پاس ایک رجسٹر ہے، وہ جو کاپی کہتے ہیں نا وہ رجسٹر، اس پر وہ لکھا ہوا تھا کچھ لوگوں جو بوڑھے ہو جاتے ہیں، جو معذور ہو جاتے ہیں، جو بوڑھی عورتیں ہیں یا بیوہ عورتیں ہیں، سب کے نام لکھے ہوئے تھے۔ سامنے میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایڈریس بھی لکھے ہوئے ہیں، یعنی ان کے پتے بھی لکھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں وہ رہتے ہیں، جہاں جہاں ان کا گھر ہے، محلہ ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا کہ ان کی خدمت کس نے اپنے ذمہ لی۔ سب صحابہ کے نام بھی لکھے ہوئے تھے کہ فلاں بڑھیا کی خدمت فلانا صحابی کر رہے ہیں، فلاں کی فلاں، فلاں کی فلاں۔ تو ریکارڈ دیکھتے ہی ایک جگہ ایک بوڑھی عورت کا نام آیا، پتہ بھی لکھا ہوا تھا، لیکن خدمت کرنے والے کا نام درج نہیں تھا۔ تو حضرت عمر اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ بس چلو اس کا ایڈریس تو لکھا ہوا ہے، ان کی خدمت میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، ان کی خدمت میں کروں گا، ویسے دل میں ہی کہہ دیا۔ چنانچہ اگلے دن فجر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد سیدھا اس بوڑھیا کے گھر پہنچی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس بوڑھیا کے گھر پہنچے تو اس نے پوچھا کون؟ دروازہ کھٹکھٹایا تو اس بوڑھیا نے اندر سے آواز دی، اماں نے کہا کون؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، کوئی کام ہو تو بتائیں اماں۔ تو اس وقت دو کام ہوتے تھے، بس دو ہی کام ہوتے تھے، گھر کی صفائی اور باہر سے پانی لے کر اندر پہنچا دینا۔ یعنی پانی کے کنویں ہوتے تھے، وہاں سے پانی بھر بھر کے گھر کے اندر لے جاتے تھے، باقی کام تو گھر والے خود کر لیتے تھے۔ تو بوڑھیا نے جواب دیا کوئی آیا تھا، وہ میرے گھر کے کام کر کے چلا گیا۔ پوچھا کب سے آ رہا ہے؟ جواب ملا مدتوں سے آ رہا ہے، یعنی کئی عرصہ ہو گیا اس بات کو کہ وہ روزانہ آتے ہیں اور میرا کام کاج کر کے پھر چلا جاتے ہیں۔ پوچھا اس کا نام معلوم ہے آپ کو؟ اس اماں نے کہی ہے نہ میں نے اس سے کبھی پوچھا ہے، نہ اس نے کبھی بتایا ہے مجھے۔ وہ آ کر دروازے پر دستخط دے کر کہتا ہے پردہ کر لیں، میں کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ وہ کام سمیٹ کر جب جاتا ہے تو دروازے پر دستخط دے کر مجھے بتا دیتا ہے میں جا رہا ہوں۔ میں باہر آ جاتی ہوں، اور نہ میں نے کبھی شکل دیکھی، نہ میں نے کبھی نام پوچھا۔ حضرت عمر بڑے حیران ہوئے کہ آخر وہ ہے کون، وہ ایسا بندہ کون ہے؟ چنانچہ اگلے دن تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عمر پھر اس اماں کے گھر پہنچے، بڑھیا کے گھر پہنچ گئے۔ جب دیکھا تو پھر کام مکمل ہو چکے تھے۔ وہ بھی حضرت عمر بن خطاب تھے، کہنے لگے بہت اچھا، اگلے دن عشاء کی نماز پڑھ کے پھر چلا جاؤں گا۔ عشاء کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر اس کے گھر کے دروازے کے سامنے کئی کونے میں چھپ کر بیٹھ گئے، ذرا میں اس بندے کو دیکھوں تو صحیح کہ جو Hey رات کے there. اندھیرے میں آ کر اس طرح Subscribe to my channel کام کرتا ہے and اور also کسی کو press پتہ ہی this نہیں bell چلتا، icon. حتیٰ کہ اس بوڑھیا اماں کو بھی پتہ نہیں کہ یہ بندہ ہے کون، نام تک معلوم نہیں اس نے۔ جب رات گہری ہو گئی، اندھیرا چھا گیا اور لوگ گہری نیند کے آغوش میں چلے گئے، تو حضرت عمر نے کیا دیکھا؟ دیکھتے ہیں کہ کوئی اللہ کے نیک بندے آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے آ رہے ہیں، اتنے آہستہ آ رہے ہیں کہ میری قدموں کی آہٹ کوئی سن نہ لے، اتنا آہستہ
وہ چاہت ہے کہ میرے قدموں کی اٹھا کر رکھنے سے، یعنی زمین پر زور لگانے سے زمین کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ حضرت عمر بڑے حیران ہوئے، قریب آنے پر پوچھا کون ہو؟ جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، امیر المؤمنین صدیق اکبر کی آواز آئی، میں ابو بکر ہوں۔ امیر المؤمنین، اس بڑھیا کے کام آپ رات کو آ کر کرتے ہیں؟ تو بتایا ہاں میں کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے دیکھا امیر المومنین تو ننگے پاؤں چل رہے تھے، جوتا بھی نہیں تھا، چپل بھی نہیں پہنے ہوئے تھے۔ میرے دوستوں بزرگوں، وقت کے امیر المومنین ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ تو پوچھا امیر المومنین آپ نے تو چپل کیوں نہیں پہنا ہوا ہے؟ تو فرمایا جوتا میں گھر اتار کر آیا ہوں، اس وجہ سے کہ رات ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں گلی میں چلوں اور قدموں کی آہٹ سے کسی سونے والے کی نیند میں خلل آ جائے۔ یہ میرے دوستوں بزرگوں ابو بکر تھے۔ ابو بکر تو ابو بکر ہیں۔ ایک شعر بھی مجھے یاد آیا اس پہ کہ بعد میں آپ کو بتا دوں گا شعر۔